تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ جب ہزاروں برس پہلے ہمارے آباء و اجداد آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو شاید ان کے دل میں یہی خیال آتا ہو کہ ان دور دراز ستاروں پر بھی کوئی مخلوق رہتی ہے یا یہ سب کے سب ویران و غیر آباد ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی، اس نے مختلف کہکشائیں، ستارے اور ان کے گرد گردش کرتی قابل رہائش سیاروں کی کھوج کی، لیکن ایک سوال جو آج تک انسانیت کے لیے ایک پہیلی بنا ہوا ہے کہ کیا اس وسیع و عریض کائنات میں ہم واحد مخلوق ہیں جو شعور رکھتے ہیں؟ ہبل اور جیمز ویب جیسی شاہکار ایجادات کے بعد بھی ہم اس سوال کا جواب تلاش نہیں کر سکی۔ تاہم دوستو، گزشتہ روز دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس نے ہماری زمین کے باہر زندگی کے متلاشی افراد میں جوش کی ایک لہر دوڑا دی ہے۔ دوستو، ہوا کچھ یوں ہے کہ گزشتہ روز میکسیکو سٹی کی پارلیمنٹ میں ایک انتہائی عجیب و غریب اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں عوامی نمائش کے لیے 1000 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ قدیم محفوظ کی گئی 2 ممیز پیش کی گئیں جو ان کے مطابق ایلینز ہیں، یعنی یہ دونوں اجسام ہماری زمین سے تعلق نہیں رکھتی۔ مبینہ طور پر ایلینز کی یہ ممیز شیشے کے تابوت میں عوام الناس کے سامنے پیش کی گئی تھیں تاکہ لوگ اور میڈیا زیادہ سے زیادہ اس کی کوریج کر سکیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق میکسیکو کی حکومت نے ان ایلین سے حاصل کیے گئے اپنے تحقیقی نتائج کو امریکی حکام کے سامنے پیش کیا۔ سائنسدانوں کے مطابق انہوں نے ایلینز کے ڈی این اے نمونے حاصل کر لیے ہیں جو اب تک کی دریافت ہونے والے زمینی ارتقاء میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ جب ان لاشوں سے حاصل شدہ ڈی این اے کی جانچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ ان نمونوں میں موجود 30% سے زائد ڈی این اے ایسا ہے کہ جو ہمارے سائنسدانوں کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ دوستو، اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو یہ ایک بہت ہی حیران کن اور تاریخی دریافت ثابت ہوگی، کیونکہ زمین پر موجود تمام ہی جاندار، چاہے انسان ہو یا جانور یا پھر نباتات، یہ تمام کے تمام اپنا ڈی این اے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسانوں اور چیمپینزیز کے ڈی این اے 99% تک ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں، یعنی آپس میں میچ ہوتے ہیں، جبکہ بلی، کتا اور شیر کا ڈی این اے انسانوں سے 85% تک میل کھاتا ہے۔ دوستو، یہی نہیں بلکہ کیلا، جی ہاں، کیلا بھی انسانوں سے 50% رشتہ داری کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی کیلے اور انسان کا ڈی این اے 50% تک آپس میں میل کھاتا ہے۔ دوستو، کیلے کا باقی 50% ڈی این اے بھی وہ ہے جو دیگر نباتات یا فصلوں میں پایا جاتا ہے، لیکن مبینہ طور پر ان ایلینز میں ملنے والا 30% سے زائد ڈی این اے ایسا ہے جو زمین پر موجود کسی بھی جاندار شے میں آج تک دریافت ہی نہیں ہوا۔ دوستو، مبینہ طور پر ایلینز کی ان لاشوں کو ایک معروف UFOlogist جیمی موسین کی جانب سے میکسیکو کی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ جیمی موسین کے مطابق یہ لاشیں پیرو کے شہر کوسکو میں موجود زیر زمین سرنگوں سے حاصل کی گئی ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا پر نشر ہونے والے اس لائیو پروگرام میں ان ایلینز کا ایکس رے بھی دکھایا گیا جو زمین پر موجود مخلوقات سے یکسر مختلف تھا۔ مذکورہ لاشوں کے اندر ایک راڈ اور انڈے جیسی چیز موجود ہے۔ لائیو اسٹریمنگ سے پتہ چلا کہ ان لاشوں کے ہاتھوں اور پیروں پر 3 انگلیاں تھیں۔ جیمی موسین کا کہنا ہے کہ یہ زمین سے نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کا ڈھانچہ زمین پر موجود انسانوں یا دیگر مخلوقات سے بالکل بھی مماثلت نہیں رکھتا۔ دوستو، اس موقع پر امریکنز فورسیو ایرو اسپیس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور امریکی بحریہ کے سابق پائلٹ ریان گریوز بھی موجود تھے۔ دوستو، یہ اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے کہ جب حکومتی سطح پر ایلینز کی موجودگی کا نہ صرف انکشاف کیا گیا ہے بلکہ ان کی لاشیں بھی نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ مذکورہ خبر کو BBC، واشنگٹن پوسٹ، دی گارجین اور الجزیرہ سمیت تمام بین الاقوامی میڈیا نے اپنے اپنے بولیٹنز کا حصہ بنایا ہے۔ دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید تحقیقات کے بعد یہ خبر واقعی سچ ثابت ہوتی ہے یا پھر یہ بھی ماضی میں ایلین سے متعلق بنائے گئے مختلف جھوٹے واقعات کا حصہ بن جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ایک واقعہ سن 1995 میں اس وقت پیش آیا تھا کہ جب شاید آپ میں سے بہت سے لوگ چھوٹے ہوں یا پھر آپ پیدا بھی نہ ہوئے ہوں۔ دوستو، اس دور میں فاکس ٹیلی ویژن پر ایک ایلین کی پوسٹ مارٹم کی ویڈیو پیش کی گئی تھی جس نے دنیا میں ریٹنگز کی تمام ریکارڈز توڑ ڈالے تھے۔ دنیا کے ہر اخبار و رسالے میں اس خبر سے متعلق آرٹیکل شائع ہوئے، لیکن بعد ازاں تحقیق کے بعد یہ ویڈیو محض جھوٹ کا ایک پلندہ ثابت ہوئی۔ تاہم دوستو، میکسیکو کے ان ایلینز کی کہانی تھوڑی سی مختلف ہے۔
کیونکہ انہیں جہاں پیش کیا گیا ہے وہ ایک ملک کا حکومتی ایوان ہے اور جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ کافی اچھی ساکھ بھی رکھتے ہیں۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا یہ ہماری صدی کی سب سے بڑی دریافت ثابت ہوتی ہے یا پھر دور حاضر کا سب سے بڑا فراڈ۔